سرٹیفکیٹ اس تقریب میں موجود مسلم کانفرنس کے زعماء، یونیورسٹی کے کارکنان اور خاص طور پر یونیورسٹی کی MSF کی طالبات، عہدیداران اور کارکنان، میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ جو ہلکی تقریب آپ نے منعقد کی ہے بڑے طویل عرصے کے بعد، اور MSF کی بنیاد یونیورسٹی میں رکھی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میمونہ کہانی کا بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے لیے ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ آپ جو عہدیداران ہیں جنہوں نے یہاں کیا ہے، ان سب کو بھی، اور جو بطور کارکن اس ٹیم میں شامل ہیں، ان کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ MSF جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور MSF کی جن مقاصد کا ذکر میمونہ کہانی صاحبہ نے اپنی گفتگو میں مجاہد عمل کی کتب کے حوالہ جات دے کر کیا ہے، وہ آپ کے پیش نظر رہیں گے۔ یہ محض اس سے اتفاق ہے، ہم کئی دنوں سے یہ بات پلان کر رہے تھے کہ یہ ہلکی تقریب ہو، اور پچھلے 2 مہینے سے تقریباً یہ پروگرام چل رہا ہے، لیکن بعض باتیں اللہ تعالیٰ کو بہتر منظور ہوتی ہیں کہ آج 28 مئی ہے، آج یوم تکبیر بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ مبارک دن ہے جس دن پاکستان کے سائنسدانوں نے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، مسلح افواج پاکستان نے اور پاکستان کی حکومتوں نے مل کر پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا ہے۔ ایٹمی قوت تو پہلے سے موجود تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے، لیکن جب تک دھماکہ نہ ہو جائے کسی ملک میں، اس وقت تک اس ملک کو ایٹمی قوت اعلانیہ طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو میں آج یوم تکبیر کے حوالے سے بھی آپ کو، ساری قوم کو، پاکستان کے سائنسدانوں کو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، اس وقت جنرل اسمبلی تھے ان کو، اور ساری سیاسی اور قومی قیادت کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ MSF کے حوالے سے ہر تنظیم کا اپنا ایک پس منظر ہے، ہر تنظیم کا اپنا ایک وجود ہے، ہر تنظیم کی اپنے اپنے لوگوں کے نزدیک ایک اہمیت ہوگی، ہر تنظیم کے کچھ مقاصد ہوں گے، ہر تنظیم کی ایک قیادت ہے، ہر تنظیم جو ہے کسی کام کاج میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ غور کرتے ہیں مسلم MSF کے حوالے سے، تو پھر آپ کو برِ صغیر کی تاریخ میں سب سے بڑا کارنامہ جو ہے پچھلی چند صدیوں میں، وہ قیام پاکستان کی صورت میں ملتا ہے۔ اور جب آپ قیام پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کو قائد اعظم علیہ رحمت کی شخصیت دکھائی دیتی ہے، اور جب آپ قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ان کے پھر کارنامے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی زندگی کی وابستگی دکھائی دیتی ہے سیاست کے اندر۔ مسلم لیگ کا آپ ذکر کرتے ہیں، پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، 2 قومی نظریے کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ اسی سانس میں آپ جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ذکر کرتے ہیں کہ اس تنظیم کو قائد اعظم کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہندوستان میں 2 تنظیمیں تھیں، ایک تنظیم کی سرپرستی قائد اعظم کرتے تھے، ایک تنظیم کی سرپرستی مہاتما گاندھی کرتے تھے۔ MSF کی سرپرستی، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی سرپرستی قائد اعظم محمد علی جناح کرتے تھے، اور NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرپرستی مہاتما گاندھی کرتے تھے۔ یہ میں کو کسی طنز کے لیے، کسی مخالفت کے لیے، روایت کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو میں تاریخی واقعات بتا رہا ہوں کہ 2 بڑی تنظیمیں تھیں اور 2 بڑی شخصیات تھیں۔ تو ہمارا یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ قائد اعظم نے MSF کی سرپرستی کی، اور پھر قائد اعظم نے حراوت دستے کا کردار ادا کیا جو ہے وہ تحریک پاکستان کے اندر،
اور پھر سارے عرصے میں درمیان میں خان ریاضی، مروم گیاس خورشید، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ MSF کے ساتھ وابستہ رہے اور تحریک پاکستان کے ساتھ وابستہ رہے، دو قومی نظریے کے ساتھ وابستہ رہے۔ پھر یہ بات نہیں سمجھیے آپ کہ جس حکومت کے جس حصے سے آپ کو گزر رہے، یہ جو کشمیر کی تاریخ ہے، اس کی قیادت کا زیادہ تر تعلق جوان لوگوں سے رہا، نوجوان لوگوں سے رہا۔ مجاہد اول کا آپ نے یہاں اپنی تقاریر میں بڑے شوق سے ذکر کیا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ محترمہ سامان آفاق راجہ انہوں نے بات کی ہے، اسی طرح سیدہ عید شفا انہوں نے بات کی ہے، ظافر نقی نے بات کی ہے، جویریہ نصیر نے، قذافی الطاف نے بات کی، اور باقی آپ کے لوگ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ طالبات بہت کم ہے۔ تو اس سب نے مجاہد اول کا ذکر کیا۔ جب ہم مجاہد اول کا ذکر کرتے ہیں تو اس بات کو آپ دیکھتے ہیں کہ 23 سال کی عمر میں انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کا آغاز کیا، 23 سال کی عمر۔ اور یہ جو ایج ہے کہ RF جسے آپ کہتے ہیں آزاد کشمیر ریجیمنٹل فورسز، مانسر کیمپ میں جن کا سینٹر ہے، یہ جو فوج ہے، اس فوج کی بنیاد 23 اگست 1947 23 سال کی عمر میں مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان نے رکھی، جو آج 2023 میں بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 23 سال کی عمر میں ان کا کیا ہوا کام آج 70 کی عمر 30 میں تھی۔ رئیس الاحرار قائد ملک چودھری غلام عباس جب مسلم کانگریس کے سیکرٹری جنرل تھے تو ان کی عمر 30 کے ایج گروپ میں تھی۔ میر وائز یوسف شاہ صاحب جب اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوئے تو ان کی عمر 30 کے ایج گروپ میں تھی۔ تو یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ جوان صاحب لوگ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، تو کہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے یہ کام بڑے بوڑھے 70 80 75 سال 90 سال کے لوگ کرتے تھے تو یہ کام تاریخ نے آپ کے قدموں پر لا کے ڈال دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ کا تسلسل یہ ہے کہ 20 سال کی عمر کے لوگ، 25 30 سال کی عمر کے لوگ، 35 40 سال کی عمر کے لوگ اپنی قومی ذمہ داریوں سے پوری طرح آشنا ہو۔ آزاد کشمیر میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ آزاد کشمیر میں جو بنیادی ہماری قیادت تھی وہ قیادت دیر تک موجود رہی۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہوا کہ وہ قیادت کافی دیر تک موجود رہی۔ دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جن کو اپنی بنیادی قیادت 10 20 30 40 50 سال تک موجود رہی۔ پاکستان کو آپ دیکھیے، قائد اعظم 50 سے پہلے ہم سے رخصت ہو گئے اور اندر منسٹر نے کہا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ نہرنگیے سیاست دوروں کو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ 50 سے پہلے وہ دنیا سے چل بسی۔ علامہ اقبال موجود ہے، لیاقت علی خان موجود ہے، اور پھر اسی طرح دنیا کے کسی ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی ملک میں زیادہ دیر تک لوگ اسٹالن دیر تک موجود نہیں رہا، لینن زیادہ دیر تک موجود نہیں رہا، امام خمینی زیادہ دیر تک موجود نہیں رہے، ماؤ زیدونگ زیادہ دیر تک موجود نہیں رہے، مسولینی اٹلی میں زیادہ دیر تک موجود نہیں رہے، چرچل زیادہ دیر تک موجود نہیں رہے، آئزنہاور زیادہ دیر تک موجود نہیں رہے، ڈی گال زیادہ دیر تک موجود نہیں رہے۔ لیکن کشمیر کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ جو 23 سال کی عمر والی قیادت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعد کی نسلوں کو 70 سال تک دستیاب رہی اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھنے کا موقع ملا، ان کی بات سننے کا موقع ملا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ پڑھنے لکھی طالبات ہیں، عزیز شعور ہیں، باخبر ہیں، IT کے ساتھ وابستہ ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ آپ کے علم کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے قومی ادارے ہیں، جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کو اتنا موقع شاید نہیں ملا، لیکن اور اس خطے میں بھٹو اور اندرا گاندھی دونوں کے بعد غیر ملکی سطح پہ دنیا کے جتنے بڑے تھنک ٹینکس ہیں ان میں مجاہد اول کشمیر کا مقدمہ لے کر پہنچے۔ اسٹاف کالج کوئٹہ ہے، پاکستانی فوج کا بہت اعلیٰ ترین ادارہ ہے، اس کے اندر فیلڈ مارشل ایوب خان کی 7 تقریریں لگی ہوئی ہیں، 7 لیکچرز
لیکن بھائی صاحب مجاہد جبل کے 11 لیکچر لگے ہوئے ہیں اور نیشنل ڈیفینس کالج اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں، اسکول آف انٹیلیجنس میں، اسکول آف انفینٹری میں، کاکول میں، جہاں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں ریکارڈ میں کئی لیکچرز مجاہد جبل کے دکھائی دیں گے، اور وہ سارے کشمیر پر تھے، تحریک آزادی کشمیر پر تھے، پاکستان کی سالمیت پر تھے، پاکستان کے دفاع پر تھے، آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے تھے، جنوبی ایشیا کے تحفظ کے لیے۔ یہ سرمایہ جو ہے، یہ میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں یہ کوئی میرا کریڈٹ نہیں ہے، مجاہد جبل کو میری وجہ سے تقریر نہیں کرتے تھے، مجاہد جبل جو کچھ چھوڑ گئے ہیں وہ آپ کو اور میرا مشترکہ سرمایہ ہے، اس سرمایہ سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محمود اللہ کیانی کو آؤٹ آف آل دی پیپل اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور اللہ نے مزید توفیق دے کہ اگلے دن مجھے کوئٹہ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر مجھے فون کر رہے تھے، تو 2-3 ہفتے پہلی بات ہے، میں نے محمودوں کو بتایا، تو مجھے فون کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج مجاہد جبل کا محمود اللہ کیانی کا اقتباس پڑھا مجاہد جبل کی کتاب سے کہ سیاست میں اخلاقی قدروں کی اہمیت۔ یہ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے؟ کیا کمال تحریر ہے، کس درجے کی تحریر ہے، اور اس نے تو سارے پاکستان کی ضرورت تھی اس وقت اس بات کی ہے کہ سیاست میں اخلاقی قدروں کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ تو میں نے پڑھے لکھے لوگ آپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس گروپ میں ضرور شامل رہیں جو ہمارے مذہب کے ساتھ وابستہ طلبہ و طالبات ہیں، تو ضرور شامل رہیں۔ کوئی 1.5-2 منٹ لگتے ہیں وہ پڑھنے میں، میکسیمم 2 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، لیکن پڑھ کے آپ کو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اور جن اداروں سے انہوں نے بات کی ہے وہ فیوچرسٹک بات کی، ایسا نہیں کیا کہ حکومتوں کی تعریف کی ہے، حکومتوں کی حمایت کی ہے، حکومتوں کی مخالفت کی ہے، کوئی ایک بات، بلکہ انہوں نے آنے والے وقت کے حوالے سے بات کی، اور وہ باتیں جو ہے یہ ابھی قذافی بات کر رہے تھے کہ 80s میں ہم فوج جہاد میں ریلی نکالا کرتے تھے، تو مجھے بہت سمجھدار لوگ پوچھا کرتے تھے کہ جی سارے ملک میں کوئی ریلی نہیں نکال رہا تو آپ کو ریلی نکالنے کی کیا ضرورت؟ تو میں نے کہا کہ آنے والے وقت میں ایسے فتنے اور ایسے خطرات سر اٹھا رہے ہیں کہ اس بات کی ضرورت پڑے گی کہ عوامی سطح پہ لوگ فوج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ فوج کیا ہے؟ فوج آپ کی ہماری فوج ہے، ایک بھائی سیاستدان ہے، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک وکیل ہے، ایک صحافی ہے، ایک پروفیسر ہے، اور چھٹا بھائی جو ہے وہ فوجی سپاہی ہے۔ یہی ہے نا، فوج کو باہر سے تو نہیں آئی۔ ہم پوچھتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ وکیل کیا کرتے ہیں، ہم کبھی نہیں پوچھتے تاجر کیا کرتے ہیں جس ملک میں، ہم کبھی نہیں پوچھتے بیوروکریٹس کیا کرتے ہیں، ہم کبھی نہیں پوچھتے وہاں ہمارے باقی لوگ کیا کرتے ہیں، میڈیا والے کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو کوئی اٹھتا ہے اس 5th جنریشن وار جو ہے اس کے تحت، جو کوئی اٹھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ فوج کیا کرتی ہے۔ فوج یہ کرتی ہے کہ 70 سال سے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا راستہ روک کر کھڑی ہے۔ فوج یہ کرتی ہے کہ وہ رات کو جاگتی ہے، آپ اور ہم آرام سے سوتے ہیں۔ فوج یہ کرتی ہے کہ اس کا 25 سال کا آدمی سینے پر گولی کھاتا ہے اور اپنے پیچھے 22 سال کی ایک بیوہ اور 6 مہینے کا بچہ یتیم چھوڑ کے جاتا ہے۔ فوج یہ کرتی ہے کہ اس کی لاشیں بازِ جنگ سے بند ہوتی ہیں، کھپلو سے، سیاچین سے، حاجی پیر سے، کوئٹہ سے اور چم سے، اور پھر سارے پاکستان میں جو ہے وہ جا کے دفن ہوتی ہے۔ فوج یہ کرتی ہے۔ فوج یہ کرتی ہے کہ کرنل شیر خان کی لاش جب واپس آنے لگی ہندوستان سے تو اس کو ہندوستانی فوجی جلانا چاہتے تھے، اس کو خراب کرنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستان کے کمانڈر نے ان سے کہا کہ اس کو لاش کو خراب نہ کرو، اس کو عزت سے واپس پاکستان بھیجو۔ اس کی جیب میں خط ڈالا، وہ خط جب پاکستان میں کھولا گیا تو ہندوستانی کمانڈر نے لکھا تھا کہ یہ اتنا بہادر اور اتنا عظیم آدمی اپنے وطن کے لیے، اس کو پاکستان کا بہادری کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے اس معاشرے کو۔ یہ ہندوستان کا کمانڈر ہے، غور کریں اس بات پر کہ یہ بات کسی سیاستدان کے لیے، یہ بات کسی عالم دین کے لیے، یہ بات کسی دانشور کے لیے، یہ بات کسی تاجر کے لیے، یہ بات کسی صنعتکار کے لیے، یہ بات کسی ذمہ دار کے لیے۔ دشمن تو دشمن ہے، گھر کے اندر کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دشمن یہ کہتا ہے کہ اس کو پاکستان کا بہادری کا
سب سے بڑا ایوارڈ دیں. اور جب پوسٹ مارٹم ہوا تو کرنل شیر خان کے پیٹ سے گھاس نکلا جو یہ بتا رہا تھا کہ پچھلے 7 دن سے وہ گھاس کھا کے زندہ ہے, کوئی چیز کھانے پینے کی موجود نہیں تھی. اور فوج کے ساتھ یکسوئی کا عمل, اس وقت میں یوتھ بورڈ کا چیئرمین تھا, اس وقت ہمارا یوتھ ونگ نہیں یوتھ بورڈ ہوا کرتا تھا, تو یوتھ بورڈ کا میں چیئرمین تھا. تو ہم نے پہلی ریلی نکالی تھی, اور ریلی بھی چھوٹی نہیں نکالی, بڑی ریلی نکالی, طویل ریلیاں. مظفر آباد سے بیرپور, بیرپور سے فیض آباد, فیض آباد سے خیبر, خیبر سے کراچی مزار قائد اعظم تک گئے. اتنی لمبی ریلی نکالی اور نوجوان میرے ساتھ تھے. تو کہنے کا مطلب, اور وہ کامیاب ریلیاں نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں, چین ہمارا بہت پیار محبت والا ملک ہے, پڑوسی ملک ہے, کوئی کشمیری چین نہیں گیا. ہندوستان قریبی ملک ہے, کوئی آدمی ہندوستان نہیں گیا. عرب ممالک مسلمان ملک ہے, اسلام کی بنیاد پر کوئی سعودی عربیہ دبئی نہیں گیا, کوئی فرانس یا جرمنی نہیں گیا. یہ جو سارے کے سارے کشمیری مہاجر ہوئے, یہ سارے کے سارے پاکستان میں آئے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ فطری اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ کشمیری کی پناہ گاہ ہے, آخری منزل ہے اور محفوظ ترین مقام ہے. اس لیے پر دنیا کے کسی اور ملک میں بھی چلے جاتے ہیں, کوئی 10, 20, 50 آدمی, سب کے سب یہاں ہے. آج ہمارا 50 لاکھ آدمی پاکستان میں محنت مزدوری کر رہا ہے. آج ہمارا 15-20 لاکھ آدمی پاکستان کے پاسپورٹ پر ساری دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو مجاہد بل ہے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا, یہ خالی نعرہ نہیں ہے, پوری ایک سائنس سے آپ اس پر غور کریں. ایک ہی سانس میں آپ کہہ دیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ ساری تاریخ سے آپ کو یہ نعرہ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس میں اسلام کی تاریخ بھی ہے, مسلمانوں کی تاریخ بھی ہے, آزادی کی تاریخ بھی ہے, اس خطے کی تاریخ بھی ہے, اور ہمارے مستقبل کا تحفظ بھی ہے. تو یہ جو MSF کی تنظیم آپ نے قائم کی ہے, یہ بہت مبارکباد کے آپ لوگ مستحق ہیں, اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کو باقی جگہوں پر بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع ہے. تعلیمات کا کام سارے آزاد کشمیر میں محمود کیانی کے ذمہ ہے, اور جو ہے وہ اسی طرح ہم ابھی یوتھ بورڈ کی تشکیل بھی دے رہے ہیں. جس طرح قذافی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مرکزی ترجیح پر بھی توجہ دے رہے ہیں, اس کے لیے بھی کئی قسم کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو بھی ہم جلدی اس کا اہتمام کریں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے نظریے کو عام آدمی کے اتنا قابل ہے کہ جی میرے والد صاحب, میرے دادا صاحب مسلم کانفرنس سے, یہ پیدائشی مسلمانی ہو گئی, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, بڑی عظمت کی بات ہے. لیکن آپ جو پڑھی لکھی طالبات ہیں, آپ کے لیے نظریاتی طور پر MSF کا کارکن ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ MSF اس ملک کے مستقبل کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ MSF کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ MSF اور مسلمان سے مخالفت کیوں کی جاتی ہے. آج ہمارے پاس ایک چیز ہے, اسمبلی میں ہم کمزور ہیں. آپ کسی اور حوالے سے دیکھیں, لیکن سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, سوشل میڈیا اٹھا کر آپ دیکھیں کہ ایک طرف دنیا میں سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں جو ہے وہ بات کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اسمبلی میں اللہ نے جو بات کرنے کی توفیق دی ہے وہ کل تک 3,30,000 آدمی اس کو دیکھ چکے تھے. کل جو ہمارا میڈیا اکاؤنٹ ہم دیکھ رہے تھے, کل 3.25 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے. ایک طرف یہ صورت ہے اور ایک طرف نیچے کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ عتیق خان کو بلاول بھٹو کی تقریر کا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ پیپلز پارٹی کا غور کریں, سوچ کا اندازہ لگائیں. کوئی ترجمہ میں نہیں کر رہا تھا, میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مایوسی تھی, پریشانی تھی, بددلی تھی اور پسپائی تھی, اور ان سارے حالات میں آرمی چیف نے جو ہے جنرل آصف منیر نے وہاں پر کابل میں جرأت مندانہ بات کی, اور اس کے بعد بلاول بھٹو نے ہندوستان کے اندر وزیر خارجہ کی حیثیت سے کھل کر کشمیری اور پاکستان کا موقع بیان کیا. اب ہم یہ بخل نہیں کر سکتے کہ ہم جماعت کی بنیاد پر دوسرا اچھا آدمی بات کریں تو ہم یہ کہیں دوسری جماعت کا آدمی ہے. اگر بدترین مخالف بھی اچھی بات کرے تو اچھے سے اچھی کارکنوں کا کام ہے کہ دل کھول کر اس کی تائید کرے.
اور اگر اپنا آدمی بھی غلط بات کرے، بہترین دوست بھی غلط بات کرے، اپنی جماعت کا کارکن بھی غلط بات کرے، تو اخلاق کی ضرورت ہونی چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ نہیں صاحب یہ کام غلط ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ تو ہم نے اس اسپرٹ کا مظاہرہ کیا، اور میں توقع کرتا تھا کہ پاکستان کی ساری جماعتیں جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو ویلکم کرے گی، لیکن انہوں نے وہی خبریں بازی کی جو کچھ کرتے ہیں، اور آج بھی جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے اپنے جو کارنامے ہیں وہ آپ کے علم میں رہنے چاہیے۔ کوئی اچھی چیز اگر آپ اس ملک میں تلاش کریں، کوئی اچھی چیز اس ملک میں آپ تلاش کریں، میں آپ ایمبیسڈر والوں سے کہتا ہوں، مسلم کامرس سے ہمارے عہدیداران کو اپنا بیٹھے سے کہتا ہوں، کوئی اچھی چیز اگر آپ تلاش کریں، شیخ محمود عبداللہ بڑے لیڈر تھے، ان کا آغاز مسلم کامرس کی سیاست سے ہوا، آپ ان سے لے کر اس وقت تک کسی قابل ذکر آدمی کا نام لیں تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ اس کا تعلق مسلم کامرس کے ساتھ۔ اب یہ آپ کو بڑا اعزاز ہے، کسی کارنامے کا ذکر کریں آپ، آزاد کشمیر کے اندر جو تعمیر و ترقی ہے، آئین ہے، قانون ہے، ووٹ کا حق ہے، اس سے لے کے آپ بات کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلم کامرس کا ذکر ہے۔ آزاد کشمیر کو پاکستان میں اور دنیا میں متعارف کروانے کی بات ہے، تو یہ تھوڑا سا پہلے ہم باہر جاتے تھے تو 80s کی بات ہے، بہت بیک بینچر تھے اس وقت ہم، تو اس وقت ہمیں اپنا تعارف کرنا مشکل ہوتا تھا کہ کس علاقے کے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا ہماری لیڈرشپ میں، اور باقی سارے لوگوں کے بھی کارنامے ہیں، ساری لیڈرشپ قابل احترام ہے، ساری جماعتیں قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ مسلم کانفرنس کے اور ایم ایس ایف کے جو کارنامے ہیں وہ باقی لوگوں کے حصے میں نہیں آئے۔ اس لیے ہمارا دفاعی محاذ بھی ہے، معاشی محاذ بھی ہے، سیاسی محاذ بھی ہے، نظریاتی محاذ بھی ہے، دو قومی نظریے کا محاذ بھی ہے، ریاستی تشخص کا محاذ بھی ہے، ریاستی وحدت کا محاذ بھی ہے، تحریک آزادی کشمیر کا محاذ بھی ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا محاذ بھی ہے، G20 کے حوالے سے اقدامات کا محاذ بھی ہے، ہندوستان جو عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم کشمیری ڈائسپورا سے مل کر اپنا رول ادا کرنے کی بات بھی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر کام کرے، یہ بات آپ سمجھیے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں سارے کام کریں، ہر آدمی ہر کام بالکل نہیں کر سکتا کوئی دنیا کا آدمی، لیکن ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام ضرور کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ اپنے محاذ پر ایک آدمی اگر پختہ نظریاتی کارکن بن جائے ایم ایس ایف کا، مسلم کانفرنس کا، مجاہد اول کے ساتھ وابستگی کا، ڈٹ پر پڑی ان کی تقاریر آپ سنیں، انٹرویوز آپ سنیں، ہندوستانیوں کے ساتھ ان کی گفتگو سنیں، امریکیوں اور برطانیوں کے ساتھ ان کی گفتگو آپ سنیں، بی بی سی اور سی این این کے ساتھ ان کی گفتگو آپ سنیں، پاکستان کے فوجی اداروں کے ساتھ ان کی گفتگو آپ سنیں، تو آپ کو شاید ایک آدھ تقریر سے اندازہ نہ ہو، دو تین دفعہ سنے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیا گفتگو انہوں نے کی ہے، اور کیا اس طرح کی گفتگو کرنے والا کوئی شخص اس دور میں موجود ہو سکتا ہے۔ مشکل بات ہے یہ، اور کسی جگہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے لحاظ بالکل نہیں کیا، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آدمی ظاہر ہے محفوظ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو 25-30 سال ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ڈی کلیسیفائڈ ہو گئی ہے، ان میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ بات کرنا۔ تو یہ چیزیں آپ سنیں اور آپ دیکھیں اور آپ اس پر غور کریں۔ تو میں آپ لوگوں کو دل کی گہرائی سے معلومات کرنا چاہتا ہوں، مسلم کانفرنس میں خواتین کی بھرپور جو نمائندگی کا سلسلہ ہے، آج ہماری سیکرٹری جنرل حج پر گئی ہوئی ہے، محترمہ مولانا نساء یہاں موجود نہیں ہے۔ مسلم کانفرنس نے روز اول سے خواتین کو بڑی بھرپور نمائندگی دی، یہ واحد جماعت ہے کہ جس کا صدر میل ہے اور سیکرٹری جنرل فیمیل، جس کا صدر آزاد کشمیر سے ہے اور سیکرٹری جنرل مقبوضہ جموں و کشمیر سے مہاجر ہے، یعنی کوئی تفریق نہیں ہے ساری ریاست کو۔ گلگت بلتستان کے لوگ موجود ہیں، لداخ کے مہاجرین موجود ہیں، اور جموں کے لوگ موجود ہیں، کشمیری تارکین وطن موجود ہیں،
یہ جو جماعت ہے اس جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں تکبیر کے حوالے سے میں مختصر سی بات کر چکا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بلاک لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ بنتا، یہ کام فیلڈ مارشل ایوب خان نے شروع کیا تھا، اٹامک مشن انہوں نے بنایا تھا. فرانس کے ساتھ ایٹمی جو معاہدہ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. ایٹم بم جو ہے اس کو اصلی حالت، شکلی حالت، فزیکل اس کی جو کریشن ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی. اس کا دھماکہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے کیا تھا اور اس کا جو اسی جو قیادت ہے اس کا جو ساری رہنمائی ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی تھی. اس کی جو سرپرستی ہے وہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل اسد بیگ نے کی تھی. تو یہ جو تنگ دلی کا مظاہرہ ہے اس کا نہیں کرنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے ڈاکٹر قدیر خان اور جنرل اسد بیگ تک ساری قیادت کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے. کسی کو سمجھ تھی، کسی کو سمجھ نہیں تھی. کسی نے ایٹمی ہتھیار تو دور کی بات ہے، کسی نے جو ہے وہ کوئی اچھا سا گریڈ بھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. تو اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ اچھا کام اللہ تعالیٰ ان سے کرواتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹمی قوت ہے. تو آج جب G20 ہندوستان نے منعقد کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے 2 سال پہلے انہوں نے لابی کی، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے لابی کی، انہوں نے دوست احباب بنائے. ہندوستان کا دنیا میں بڑا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں پاکستانی ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی قیادت کو اور وزارت خارجہ اور وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت اچھی لابی کی اور جس کے نتیجے میں چین جیسا بڑا ملک، چین خالی ملک نہیں ہے، چین ایک اکنامک سپر پاور ہے، چین مستقبل کی سپر پاور ہے. اب مغربی ممالک اپنا دم توڑ رہے ہیں، خود بخود گرنے کو ہیں پکے ہوئے پھل کی طرح. دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. یہ علامہ اقبال نے اس وقت یورپ کے مستقبل کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے. چین مستقبل کی سپر پاور ہے اور موجودہ دور کی اکنامک سپر پاور ہے. انہوں نے بھی تماچا مارا ہندوستان کے منہ پر. مصر کو بھی، مصر کے بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن مصر نے بائیکاٹ کیا، سعودی عرب نے بائیکاٹ کیا، ترکی نے بائیکاٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے اور MSF والوں یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ کشمیریوں کی کامیابی ہے کہ جن لوگوں نے وہاں 6 لاکھ جانیں دی ہے ان کی کامیابی ہے. یہ شہدائے کشمیر کی کامیابی ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی تاثر دینا چاہتا تھا کہ یہاں حالات نارمل ہو گئے اور اللہ نے کیا تو نارمل ہونے کے بجائے تو G20 میں بھی ہندوستان بے نقاب ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا اور پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی. مجھے جو فہرست محترمہ میمونہ کہنے نے دی ہے اس میں سید عین الشفا عینی اور سمن آفاق راجہ، طوبہ صغیر، فلک زہرا اقبال، ثانیہ پروین، جویریہ رشید، عائشہ نیر عباسی، سیماب نور راجہ، پرواب عباسی اور قدسیہ فاروق، آمنہ انصار. اردو بھی آپ نے جو ہے وہ پنجابی کی طرح لکھی ہوئی ہے. فروج بی بی، کیرت حبیب، حریم محمود، طوبہ ارشد، ارباب حفیظ اور ان سارے طالبات کو، عہدیداران کو زندگی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے سارے ساتھیوں کا انہوں نے وقت چھوڑ دیا بات کرنے کے لیے. میری ایک اور میٹنگ بھی ہے، پھر اس کے بعد سفر بھی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میٹنگز ہیں ان میٹنگز کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فارمیٹ جو ہے وہ پہلے آپ ڈسکس کر لیا کریں. اور فارمیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں تقریریں کم ہوں اور پارٹیسپینٹس کو سوال جواب کا موقع زیادہ ملے تاکہ میکسیمم لوگ اپنی بات کر سکیں. ضروری نہیں جو بات میں نے کی ایک دفعہ
میں اپنی بات سب کو سمجھا سکا ہوں. ضروری نہیں کہ باقی مقررین کوئی بات، ضروری نہیں کہ آپ کے ذہن میں خیالات ہیں ان سارے سب کے مطابق ہم نے کوئی بات کی ہو. ضروری بات یہ ہے اس بات کا تجربہ میں نے مظفرآباد یونیورسٹی میں، اس بات کا تجربہ پنجاب یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں، پاکستان بھر میں کیا ہے. اور یہ بہت کامیاب رہا ہے کہ ہم نے جو ہماری اکیڈمک ایسوسی ایشن ہے یونیورسٹیز کی، اس کے ساتھ رات کو الگ سیٹنگ کی ہے. سارے ڈینز، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس کام سیٹ کے اندر، باقی جگہوں کے اندر، اور ان سے بہت تفصیل سے بات ہوئی. صبح پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی اور اسٹوڈنٹس کو کھلا موقع دیا کہ وہ سوالات پوچھیں، اور اپنی معلومات ہم سے شیئر کریں. ہماری کسی بات پر کوئی اعتراض ہے، کوئی بات واضح نہیں ہے، مخالفین کا پروپیگنڈا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو مخالفین کا پروپیگنڈا ہے اس کو آپ کو نوٹ کر دینا چاہیے. ہر اچھے فون کے اندر بھی نوٹ بک موجود ہے، ورنہ قلم کاغذ لے کے لکھ لیں. تو وہ سوالات سارے جو آپ کو قابل اعتراض لگتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کو لسٹ اپ کرنا چاہیے. ان اعتراضات کو یکجا کرنا چاہیے. ان اعتراضات کو جو ہے وہ خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس طرح کی میٹنگ میں جنہیں تربیت نشستیں ہم کہتے ہیں، اس طرح کی میٹنگ میں بہت ضروری ہے کہ پارٹیسپینٹس میں سے خاص طور پر جس طبقے کا فنکشن ہے، طالبات کا فنکشن ہے، ایم ایس ایف کا فنکشن ہے، ٹریڈرز کا ہے، وکلاء کا ہے، یوتھ کا ہے، جس کسی کا ہے، ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کھل کے کریں. کوئی تردد، کوئی تکلف اس معاملے میں. دیکھیے گھر کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں چار دیواری کے اندر تو ہمیں بالکل اپنا ذہن اور دل و دماغ کلیئر کرنا چاہیے. کوئی تردد اور تکلف نہیں کرنا چاہیے. جب دروازے سے باہر نکلے تو پھر ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رسم یا کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جب باہر پنجہ آزمائی ہو اس وقت سارے ڈٹ کے اپنے موقع پر کھڑے ہو جائیں. لیکن بیٹے اس کو باہر لے لیں، باہر لے لیں، باہر لے لیں، آپ بھی باہر چلیں. یہ جو سوالات ہیں یہ بہت بے حد ضروری ہے کہ آپ ان سوالات کو جو ہے وہ کریں. اور پھر جب تک یہ دوسری میٹنگ ہوتی اس وقت تک آپ جو سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے نظریاتی اعتبار سے کہ کیوں علاقے پاکستان کیوں نہیں جی، خود مختار کیوں نہیں جی، تقسیم کیوں نہیں جی، کنڈومینیم کیوں نہیں جی، سیز فائر لائن کیوں نہیں، لائن آف کنٹرول کیوں نہیں، ویزے اور پاسپورٹ پر تجارت کیوں نہیں، یہ انٹرا کشمیر ڈائلاگ کیوں، انٹرا کشمیر ٹریڈ کیوں، انٹرا کشمیر ٹریول کیوں، فلاں کیوں، دورے ووٹ کا کیوں، پاکستان میں نمائندگی کیوں. بے شمار سوالات ہیں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جواب صاحب کسی کے پاس ان کو کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہاں جو زیادہ کوئی لمبی چوڑی ٹیم، یہ واحد جواب ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں، اسی پر بات ختم ہی کرتا ہوں. اگر آپ نے کوئی سوال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ٹائم چھوڑ. یہ بات کل تک مجھے نہیں پتا کیسے آگے چلے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. اور کسی کے لیے تانا بھی نہیں ہے، لیکن معلومات کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں. میرے علم کے مطابق پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طرح کی غیر ملکی فنڈنگ نہیں لے رہی ہے. لاہور میں کیا کر واحد جماعت، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے کہہ رہا ہوں، آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، واحد جماعت میرے علم کے مطابق جو یہ سب رضاکارانہ کام ہے، سوشل میڈیا کا کام ہے. یہ محترمہ سمیہ ساجد ہماری ویمن ونگ کی چیئر پرسن بیٹھی ہے، انہوں نے ابھی یہ کام خواتین نے شروع کیا ہے، لیکن بہت عرصے تک یہ سوشل میڈیا کا کام کرتی رہی. 100% والنٹیئر کام ہے، رضاکارانہ کام، اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی سے کم نہیں ہے کہ اس کو اور بہتر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں، پڑھائی لکھائی سے وقت فائدہ کریں، لیکن جو وقت کا بچتا ہے
اس میں کوشش کریں کہ آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں. اور اس طالبات بھی میں سے یہ جو باڈی ہے یہاں نیچے جو بیٹھی ہے اس میں سے معمولاً کیا نہیں 2-4 طالبات ایسی ہمیں ملنی چاہیے جو سوشل میڈیا کے لیے کام کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں بے شک 10 منٹ نکالیں. ہفتے کے بعد ویکینڈ پہ بے شک 1 گھنٹہ نکال لیا کر. ہمیں زیادہ ٹائم نہیں چاہیے. یہ والنٹیئر کام ہے, رضاکارانہ کام ہے, لیکن یہ کام آپ کریں تاکہ ہم وہ ساری چیزیں آپ کے گوشت گزار کر سکیں اور آپ کو ان سارے ایریاز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں جہاں سے انفارمیشن کا فلو ہے, انفارمیشن آتی ہے اور جہاں سے آگے انفارمیشن پہنچانی ہے. تو میں ایک بار پھر دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, محمود کیریئر کی کلیگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کو اگر سوال جواب کا کچھ سلسلہ آپ کے ذہن میں ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں. کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.